معزز سادات کرام، علماء اسلام، برادران اہل سنت، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو ایک جلسے میں بڑی معلومات ہو سکتی ہے۔ ہم لوگوں نے تو برسا برس مدرسوں میں پڑھا ہے، اور آپ حضرات کو ایک جلسے میں اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ جتنے سنی ہیں وہ جو باہر ہوں وہ اندر آ جائیں، صرف سنی سنی رہے، رافضی باہر سے سنیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید المرسلین وجید الانبیاء سیدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى وكافة الأولياء الكرام والعلماء الفخام ذوي الاهتداء، لا سيما قطب الأقطاب غوث الأغواث سيدنا ومولانا الغوث الأعظم الجيلاني غوث الورى، وعلى خاتم المجددين والمحدثين والفقهاء سيدنا ومولانا المجدد الأعظم الإمام أحمد رضا وابنه الكريم الأكرم سيدي وجيدي ومرشدي وزخري ليومي وغدي قطب العالم المولى المفتي الأعظم مصطفى رضا، وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
صدق اللہ مولانا العلی العظیم. ملک پور اور گرد و نواح اور جو قرب و جوار کے سنی بھائیوں ہیں، بہت محبت کے ساتھ میری تقریر سنیں. میں دلائل اور براہین کا انبار لگانا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ خوب کثرت سے میں دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی صورت یہی ہے کہ آپ زندہ دلی سے سنیں. اور میں نے کہا تھا جتنے سنی ہوں، سنی آئیں اندر، کوئی باہر نہ رہے، اس لیے کہ یہ ذکر خلفائے راشدین، ذکر اہل بیت، ذکر صحابہ کرام ہے. قیامت کے دن یہ سب حضرات ہمارے کام آنے والے ہیں. تو جسے اپنی شفاعت چاہیے، بخشش چاہیے، وہ جلسے میں آ کے بیٹھے تاکہ ان بزرگوں کے صدقے میں اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے. بہت گناہگار ہیں، یہ ایسے جلسے بخشش کا سامان بن جاتے ہیں، ذریعہ بن جاتے ہیں بخشش کا، نجات کا سبب بن جاتے ہیں. تو بہت دھیان سے سنیے گا. حضرات، ہمارا آپ کا پروردگار جل مجدہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، آیت کریمہ اس لیے مجھے مچون ہے، محمد رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائماً ابدا اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں. اونچی آواز سے بولو، اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء على الكفار. سبحان اللہ. اور وہ جو اللہ پاک فرماتا ہے، وہ جو میرے رسول کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی، ان کے صحابہ، وہ کافروں پہ بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں. رحماء بینہم، اللہ پاک فرماتا ہے یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے نرم دل، ایک دوسرے کے کام آنے والے. تراہم رکعا سجدا، اے پیارے حبیب تم انہیں دیکھتے ہو رکوع میں، سجدے میں، اللہ اللہ اللہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، رضا تلاش کرتے ہیں اللہ کی. یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا اور محبوب کے صحابہ کا ذکر فرمایا. عموماً صحابہ کرام کی یہ شان. اب یہ دیکھیں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بولو اللہ کے رسول, بولو اللہ کے رسول ہیں. میرے عزیزوں, ارے بھائی یہ لے جاؤ, تم بیٹھ جاؤ. اچھا مجبوری ہے, جلدی آؤ گے؟ حضرات, اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ میرا حبیب محمد میرے رسول ہیں. اور یہ جو رافضی ہیں ان کا دھرم یہ ہے کہ اصل میں وحی آئی تھی حضرت علی کے لیے, جبریل امین پہنچ گئے غلطی سے حضور کے پاس. یہ ان کا دھرم ہے, کفر ہے, یہ کفر ہے. ذرا غور تو کیجئے ان کی حماقت اور جہالت. حضرت جبریل امین امین ہیں, ان کا لقب ہی امین ہے, امانت دار ہے. تو وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے, معصوموں کے سردار ہیں. غلطی نہیں کر سکتے, بولو غور سے بولو, غلطی نہیں کر سکتے. اچھا, اور یہ کیسے پاگل پن کی بات ہے صاحب کہ بھیجا تھا علی کے پاس, پہنچ گئے حضور کے پاس, تو کیا انہیں حضرت علی کا پتہ نہیں معلوم تھا؟ ارے کچھ مسکرا لیا کرو یار. ہاں, حضرت علی کو نہیں جانتے تھے جبریل امین؟ جانتے. وہ حضور کے پاس پہنچ گئے, بھیجا تھا علی کے لیے. یہ بہت بڑا کفر ہے. پھر اس کے علاوہ اللہ پاک جل مجدہ نے حضرت جبریل کو بھیجا ہی کیونکہ یہ غلطی کرنے والے ہوتے. اگر وہ غلطی کرنے والے ہوتے تو ان کو بھیجا ہی کیوں؟ سوال یہ ہے کہ ان کو بھیجا ہی کیوں؟ سمجھ بھی رہے ہو کچھ نہیں؟ اور پھر یہ کہ اگر آ گئے وہ اور غلطی سے حضور کے پاس پہنچ گئے تو ایک بار غلطی ہو گئی, اللہ پاک جل مجدہ نے پھر دوبارہ کیوں بھیجا؟ دوبارہ کیوں بھیجا اور حضرت علی کو برخاست کیوں نہیں کیا؟ بھیجا تھا کہیں تم پہنچ گئے, کہیں توبہ کرو. کیوں نہیں ہوا ایسا؟ میرے عزیزوں, حضرت جبریل امین ایک بار آئے, دو بار آئے, 10 بار آئے, 100 بار, 1000 بار. اور نبیوں کے پاس تو کسی کے پاس 1 بار, کسی کے پاس 2 بار, کسی کے پاس 10 بار, مگر حضور کے پاس 24,000 مرتبہ آئے ہیں. رضوان سے بولو کتنی بار؟ 24,000 مرتبہ آئے ہیں. اسی لیے استاد زمن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مجلے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب ارشاد فرماتے ہیں, بے لقائے یار کو چین آ جاتا اگر, چین آ جاتا اگر, بےگائے یاروں کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہیں, بار بار آتے نہیں, جبریل سدرا چھوڑ کر, جبریل سدرا چھوڑ کر.
जिब्रील सिदरा छोड़ कर। हो जाइए, इस्तेमाल कर लीजिए वाहिदी दूल्हा हुजूर साहिब सज्जादा खुले गुलजार वाहिदियत शेख तरीकत पीर तरीकत शेख कामिल हुजूर सैयदी सरकार सुहैल मियां साहब की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आज दारे बिलगिराम मुक़द्दस बादशाह बिलगिराम मुक़द्दस हुजूर सैयदी मुर्शिदी सरकार सैयद सुहैल मियां साहब नादरी साहिब सज्जादा साहब काहे वाहिदिया तैयबिया बिलगिराम शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी बैठ जाइए आप लोग। बुलंदवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। बैठो, जल्दी बैठ जाओ। बेलकाए यारों को चैन आ जाता, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। 24,000 मरतबा हज़रत जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आए और ये मुल्ला जी लोग मुजतहिद बने फिरते, इनको यही पता नहीं कि हज़रत जिब्रील अमीन कितनी बार आए। तो गलती अगर एक बार जिब्रील अमीन से हो गई थी तो ये बार बार खुदा क्यों भेज रहा है, बार बार क्यों भेज रहा, हजारों बार क्यों भेज रहा है। पता ये चला कि जिब्रील से गलती नहीं हुई थी, न वो गलती कर सकते थे। खुदा ने भेजा कि हुजूर ही के पास था, आए भी वो हुजूर ही के पास। और कुरान में हुजूर ही का नाम अल्लाह ने रखा और हुजूर के नाम को नाम के साथ रसूलुल्लाह फरमाया। मोहम्मद अल्लाह के रसूल। बोलो है, रसूल पर ईमान है। और जब ईमान में यही घुल लग गया कि भेजा अली के पास था, पहुंच गए वो नबी के पास, तो ईमान तो यही रुखसत हो गया। बोलो बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? ईमान गया। अब जिंदगी में टक्करे मारो बेकार, तो ये रसूल पर ईमान नहीं रहा। दूसरी बात, रसूल पर किताब उतारी अल्लाह पाक ने, किताब उतारी जिसके बारे में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने, फिर फरमाता है हमी ने, नहनु हमी ने नज़्ज़लना नाज़िल किया अज़्ज़िक्र कुरान अज़ीम को, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और बेशक हम ही यकीनन उसकी हिफाजत करने वाले हैं। बताऊं आपको, पूरा कुरान अज़ीम पढ़ लीजिए, ये आयत भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें इतनी ताकीदें हों जितनी इस आयत में है। हिफाजत कुरान वाली आयत में जितनी ताकीदें हैं, 10 ताकीदें इस आयत में मौजूद है। 10 ताकीदों के साथ कुव्वत बख्शी अल्लाह ने अपने फरमान को कि कुरान अज़ीम की हिफाजत करने वाला अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक हिफाजत करने वाला है। तो जैसा कुरान पाक अल्लाह ने नाजिल फरमाया, वह जितना नाजिल फरमाया पूरा का पूरा कुरान हमारे पास आज भी मौजूद है। ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। क्यों? एक लफ्ज़ इसमें न घटा है न बढ़ा है, न किसी के तसर्रुफ की गुंजाइश है कि खुदा ने हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। फरमाया हम ही हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह पाक ही मुहाफिज है कुरान का।
مٹائے گردش دورہ مجھے یہ غیر ممکن ہے۔ ارے کنجوسی مت کرو، اور مت کرو۔ مٹائے گردش دورہ، صوفی آئے، صوفی سرفراز آئے نہیں آئے؟ مٹائے گردش دورہ مجھے یہ غیر ممکن ہے، نبی میرے محافظ ہیں، خدا میرا نگہباں ہے۔ نبی میرے محافظ ہیں، خدا میرا نگہباں ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کے حافظ پائے جاتے ہوں، مگر یہ قرآن عظیم وہ کتاب ہے اللہ کی کہ جس کے لاکھوں لاکھ حافظ ہر زمانے میں رہے ہیں، آج بھی پائے جاتے ہیں اور قیامت تک پائے جائیں گے۔ مگر ان رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے 30 پارے نہیں بلکہ 40 پارے ہیں، اور 10 پارے امام غائب لے کے آئیں گے۔ دیکھ رہے ہو آپ بدعقلی، 10 پارے کون لائیں گے؟ امام غائب جب آئیں گے تو 10 پارے لے کے آئیں گے۔ تو اب ایک بات میں کہتا ہوں، موٹی بات ہے، بہت موٹی، ہر آدمی سمجھے۔ 40 پاروں میں سے 10 غائب ہو گئے، ایک چوتھائی قرآن غائب ہو گیا ان کے دھرم پر، 3 اس سے باقی رہا۔ اور ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارا تو مذہب یہ ہے کہ سب کا سب پورا کا پورا باقی ہے، موجود ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں 10 پارے ہیں نہیں، وہ غائب ہیں۔ تو 1/4 دین تو ان کا ان کے دھرم کے حساب سے باقی ہے، غائب ہے۔ 1/4 دین تو ان کے دھرم کے حساب سے غائب ہے۔ چوتھائی دھرم غائب، انہی کے دھرم کے مطابق ان کا دین 1/4 حصہ غائب۔ تو بتائیے جس کا 1/4 حصہ دین غائب ہے وہ کہاں سے مسلمان رہے گا؟ دین تو پورا کا پورا رہنا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے مکمل کر دیا، اے ایمان والو دین میں نے مکمل کر دیا۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے دین مکمل کر دیا، مجتہد کہہ رہے ہیں کہ پورا دین ہوا ہی نہیں، ابھی 1/4 غائب ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، فرماتا اللہ پاک وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہوں۔ میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے دین اسلام۔ حضرات اب ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ صرف حضرت علی خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں حضرت علی، یہ بھی جھوٹا عقیدہ ہے۔ اور ذرا قرآن سے ہم پوچھیں، سبحان اللہ، قرآن پاک فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ آپ جانتے ہو سب سے زیادہ کوئی ساتھ اگر حضور کے رہا ہے سفر میں حضر میں تو حضرت ابوبکر صدیق رہے، اور صدیق اکبر ہے۔ والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں یہ ہو گئے صدیق اکبر۔ اشداء علی الکفار، کافروں میں بہت سخت ہیں۔ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ سختی جس کے اندر تھی
دین کے معاملے میں وہ حضرت عمر ہیں. حضرت عمر صدیق اکبر سے مل گئے اور سارے ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ دل میں نرمی جس کے تھی وہ حضرت عثمان غنی ہے. دولت کا دہانہ کھول دیتے تھے غلاموں کو آزاد کر خرید کے آزاد کرنے کے لیے. یہ حضرت بلال کو کس نے خرید کے آزاد کیا؟ حضرت صدیق اکبر نے. لیکن ان کے علاوہ اور بہت سے غلام حضرت عثمان غنی نے خرید کے آزاد کیے. اور جنگ تبوک کے موقع پر تو 50 اونٹ اور 950 گھوڑے انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے. یہ نرم دلی تھی. تو رحماء بینہم سے مراد ہوئے حضرت عثمان غنی. یہ مل گئے حضرت عمر سے. تراہم رکعا سجدا اور سب سے زیادہ عبادت میں لذت اور ذوق پانے والے مولا علی سے. سبحان اللہ. یہ مل گئے حضرت عثمان غنی سے. اب ذرا ترتیب خلافت دیکھو. حضور کے خلیفہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ذات ہیں وہ ابو بکر ہیں. جو سخت ہیں کافروں پہ وہ عمر ہیں. تو حضور سے ملے ہوئے حضرت صدیق اکبر ہوئے تو ان کی خلافت بلا فصل ہو گئی. یہ نہیں بولو کہ زور سے سبحان اللہ. اور حضرت عمر کی خلافت حضرت صدیق اکبر سے لگی ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی کی خلافت حضرت عمر سے لگی ہے اور حضرت مولا علی کی خلافت حضرت عثمان غنی سے لگی ہے. سبحان اللہ. یہ ہو گئی خلافت بلا فصل چاروں کی. سبحان اللہ. بلا فصل کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک کے بعد ایک بلا فصل خلیفہ ہوئے ہیں, ملے ہوئے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور مزے کی بات بتاؤں میرے عزیزو, اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمائے, اشارے میں خلافت بیان فرما دی تو خدا نے جب چاروں کو خلیفہ بنا دیا کسی بندے کی کیا طاقت کہ ان کی خلافت کا انکار کر سکے. ابھی اشارے میں میرے مصطفیٰ نے کیسے خلافت بیان کی, ترتیب خلافت, اور یہ بھی کہ میرے خلیفہ 4 ہیں, ترتیب خلافت بھی بیان کی. سرکار فرماتے ہیں, حضرت کی خاص نظر عنایت چاہیے, توجہ دونوں بزرگوں کی. سرکار فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حضور فرماتے ہیں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے. سب سے بہتر میرا زمانہ, سب سے بہتر میرا زمانہ. اور پھر وہ جو میرے زمانے سے ملے ہوئے ہیں صحابہ, پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں وہ تابعین, پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں تابعی تابعین. اب اس میں دیکھو حضور فرماتے ہیں خیر القرون قرنی, یہ نہیں فرمایا خیر العصور عصری یا خیر القرون عصری یا خیر القرون دہری یا خیر الدہور دہری, یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا خیر القرون قرنی, سب سے بہتر میرا زمانہ. اسے عصری بھی فرما سکتے تھے حضور, دہری بھی فرما سکتے تھے حضور, زمانی بھی فرما سکتے تھے حضور, مگر سب میں منتخب جو کیا یہ قرنی کا لفظ. اب قرنی سے بھی خلافت راشدہ ثابت ہوتی ہے اور اس کی ترتیب ثابت ہوتی ہے. وہ کیسے آپ دیکھو, آپ دیکھو, یہ سبق ہے. یہ دیکھو کرو, توجہ ہے. صدیق کا آخری حرف لیجئے, کیا ہے؟ قاف. کیا ہے؟ قاف.
کرنی میں پہلا حرف ہے قاف، عمر کا دوسرا حرف آخری حرف لیجئے را، را کو ملا یہ قاف سے، یہ دوسرا حرف ہو گیا، اور عثمان کا آخری حرف لیجئے نون قرن، اور علی کا آخری حرف لیجئے جا، تو یہ ملا دیجئے ہو گیا قرنی۔ مطلب یہ ہوا کہ میرے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے خلیفہ عمر فاروق ہیں۔ دوسرے خلیفہ عمر ہیں، پہلے خلیفہ زور سے بولو صدیق اکبر۔ ارے میرے بھائیوں زور سے بولو صدیق اکبر، ان کے کانوں تک تو آواز تمہاری پہنچ جائے۔ پہلے خلیفہ صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم، اور تیسرے خلیفہ عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ ہمارے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ ہو گئی ترتیب خلافت، نبی نے تو اپنا خلیفہ بنا دیا، ملا جی کے آگ لگ گئی، مجتہد صاحب کے آگ لگ گئی۔ اب ذرا دیکھو کہاں سے لائے، کیا لائے؟ کچھ نہیں لائے، ہاتھ ہی نہیں لگا جب چوتھائی مذہب خود غائب کر دیا۔ خود غائب کر دیا۔ حضرات اب ایک حدیث اور میں آپ کو سناؤں؟ دل لگ رہا ہے کہ ختم کر دیں بھائی؟ کون کون چاہتا ہے ختم کر دیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی نہیں چاہتا۔ کون کون چاہتا ہے تھوڑی دیر اور تفریح کر دیں؟ بولو۔ سنا دینا، بہت محبت سے سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بہت محبت سے سن رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ سرکار فرماتے ہیں تم پہ میری سنت لازم ہے، میری سنت لازم ہے، لازم، اور میرے خلفاء کی سنت ہدایت یافتہ جو سیدھے راستے پر ہیں، میرے خلفاء ان کی سنت تم پہ لازم ہے، جو ہادی بھی ہے، مہدی بھی ہے، راشد بھی ہے، انہیں مضبوطی سے تھامے رہنا، مضبوطی سے پکڑے رہنا، مضبوطی سے، اور کیلوں سے ان کو، دانت کے کیلے جو ہوتے ہیں نا یہ مضبوط ہوتے ہیں، ان سے پکڑنا۔ اب مجتہد لوگ پکڑ نہیں سکے، خالی ہاتھ رہ گئے۔ خلفاء کی سنت ان کے ہاتھ سے گئی، تو بتاؤ ہدایت کہاں رہے گی؟ بتانا مجھے یہ ہے، 3 لفظ ہیں اس میں، خلفاء، راشدین، مہدیین، اور عربی قواعد کے اعتبار سے چونکہ یہ جمع کے صیغے ہیں، اور جمع کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ کم سے کم 3 پر، 4 پر، 5 پر، آگے جتنے بھی ہوں، لیکن کم سے کم 3 ہوتے ہیں جمع کے صیغے میں، اور یہ تینوں جمع کے صیغے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے خلفاء، یہ خلفاء بھی جمع کا صیغہ، راشدین بھی جمع کا صیغہ، مہدیین بھی جمع کا صیغہ، تو کم سے کم 3 خلیفہ تو ثابت ہو ہی گئے، کم سے کم۔ یہ ایک ہی سمجھتے ہیں، کم سے کم 3 خلفاء حضور کے ثابت ہو گئے، اور 4 تو ہے ہی۔ اور حضور نے فرمایا میری خلافت
کتنے سال؟ 30 سال کتنے سال؟ 30 سال۔ اب 30 سال خلافت راشدہ ہوتی، اگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو شہادت ہوئی تو 6 مہینے کا وقت رہ گیا تھا۔ 30 سال میں 6 مہینے کا وقت، 6 مہینے کا وقت رہ گیا تو خلافت ملی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ خلیفہ راشد ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ خلیفہ راشد ہوئے۔ جب 6 مہینے پورے ہو گئے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی اور جو شرائط طے ہوئے وہ کر لیے، اور حضرت امیر المومنین حسن مجتبی نے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کو مان لیا، تسلیم کر لیا، ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا، خلافت ان کے سپرد کر دی۔ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سوال یہ ہے کہ یہ بیعت حضرت امام حسن نے کیوں کی، جبکہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جنگ ہوئی تھی، وہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن یہ بھی میں بتا دوں، گمراہ کرتے ہیں، یہ رافضی گمراہ کرتے ہیں اور کچھ تفصیلی لوگ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ معاملہ کیا ہوا تھا یہ یہاں ضرورت ہے اس لیے بتاتا ہوں، ورنہ یہ ذکر کرنا نہیں چاہیے عام طور پہ لوگوں میں اس چیز کا۔ بزرگوں نے منع فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کو شہید کیا، بلوائیوں نے شہید کیا، شہید ہو گئے۔ اتنی بڑی شخصیت حضور کے تیسرے خلیفہ کو گھر میں گھیر کے اور بلوائیوں نے جب شہید کر دیا، اور ان کی مدد کے لیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنے شہزادوں کو بھیجا تھا، امام حسن اور امام حسین، کہ لوگوں کو رو کے رو، شہید کر دیا۔ جب شہید کر دیا تو اس کے بعد حضرت سیدنا امیر المومنین علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ خلافت کے امور حضرت علی کے پاس آ گئے۔ اب حضرت امیر معاویہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قاتلین عثمان غنی کا بدلہ لیا جائے اور ان کو اس کی سزا دی جائے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہرو، جلدی نہ کرو، پتہ لگانے دو، تصدیق ہو جائے کون کون تھا۔ اس میں تاخیر ہوتی گئی۔ تو ادھر اصرار تھا کہ آپ بدلہ لیجئے، اتنی بڑی شخصیت کو شہید کر دیا اور آپ کچھ نہیں کر رہے۔ اس پر جنگ ہوئی۔ جنگ کوئی کسی کی ذاتی جاگیر کی وجہ سے نہیں ہوئی، آپس میں ان کی کوئی پہلے سے رنجش نہیں تھی، اس وجہ سے کہ اتنی بڑی شخصیت کو امیر المومنین کو شہید کر دیا اور علی آپ خاموش ہیں، بدلہ لیجئے، اس پر ہوئی۔ حالانکہ اس میں امیر المومنین مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درستگی پر تھے کہ جب تک پکا پتہ نہ لگے کیسے بدلہ لیا جا سکتا ہے۔
اور امیر معاویہ اور دوسرے صحابہ سے وہ خطأ اجتہادی ہوئی. مجتہد تھے وہ حضرت، یہ ایسے مجتہد نہیں تھے یہ جاہل جٹ نپٹے چوپٹ، وہ مجتہد تھے. انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ معاملہ کیا. ہوا جو ہوا، جو اللہ نے لکھا تھا وہ ہوا. لیکن دیکھنا ہم کو یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ یا حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان، ام المومنین کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، یہ سب جو تھی قدرتی چیزیں تھیں. تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، جو لکھا تھا وہ ہوا. لیکن قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، اے قرآن تو کیا فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى. کنجوسی کرو گے نہیں بولو گے زور سے سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے چاہے ہجرت سے پہلے ایمان لائے یا ہجرت کے بعد ایمان لائے، جو ایمان لے آئے صحابی بن گئے، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا. حضرات جب سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا اللہ پاک نے، تو ہمیں ان کے نقوش قدم پہ چلنا ہے. ہم کسی صحابی کی بدگوئی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی تم اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو 30 پارے قرآن کے مکمل قرآن تو ہمارے نزدیک ان کے دھرم میں ناقصی صحیح، مگر قرآن میں یہ تو ہے، قرآن عظیم میں کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے. قبل ہجرت جو ایمان لائے ان سے بھی اور جو بعد ہجرت ایمان لائے ان سے بھی. البتہ جو قبل ہجرت ایمان لائے ان کے درجات بلند ہیں ان سے جو بعد ہجرت ایمان لائے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب 30 سال کا زمانہ پورا ہو گیا خلافت راشدہ کا، حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے بیعت کی اور صلح کر لی. یہ کیوں کی؟ کس لیے کی؟ جبکہ انہی کے والد محترم علی مرتضیٰ سے ان کی جنگ ہوئی ہے. یہ بیعت کیوں کی امام حسن نے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا تھا. حضرت امام حسن بچے تھے تو ارشاد فرمایا ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرا یہ بیٹا حسن سید ہے، یہ سید ہے، اس کے ذریعے اللہ پاک چاہے گا تو دو مسلمان بڑے بڑے مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا. حضور دیکھ رہے تھے کہ امام حسن صلح کرائیں گے تو فرما دیا کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے بڑے گروہوں میں صلح ہوگی اور یہ میرا بیٹا صلح کرا دے گا. سبحان اللہ. اب دیکھیے حضور نے دونوں کو مسلمان فرمایا، دونوں گروہوں کو مسلمان فرمایا، تو کسی منافق کو یہ کہنے کی کیا ہمت ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ یہ بے ایمان تھے، کافر تک کہتے ہیں یہ نہ سمجھ. اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی یہ ناپاک گولیاں سنتے ہیں اور پھر ویسے ہی بننے کی نوبت آنے لگتی ہے.
حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولنے لگتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم حضور کے جو وحی لکھنے والے صحابہ تھے، وحی جو اللہ نازل فرماتا فرشتے اور حضور فرماتے لکھو، تو ان وحی لکھنے والوں میں ایک حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے. سبحان اللہ. کیا حضور کسی منافق کو کاتب وحی بنا سکتے تھے؟ کاتب وحی امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے. تو حضرت امیر المومنین امیر معاویہ کاتب وحی الہی ہے، اور حضور نے ان کو امین بنایا کتابت وحی کا. سبحان اللہ. ان مسلمانوں کی شان کیا تھی؟ ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، تو ایک مرتبہ پہنچ گئے حضور کے گھر. تو ابو سفیان کی بیٹی کا نام ام حبیبہ، وہ حضور کی اہلیہ ہے، بیوی ہیں، مومنین کی ماں ہیں، ام المومنین ام حبیبہ. بستر بچھا ہوا تھا، تو ابو سفیان حالت کفر میں تھے اس وقت، تو جا کے بستر پہ بیٹھنا ہی چاہتے تھے کہ ام المومنین ام حبیبہ نے وہ بستر کھینچ لیا اور کہا آپ نہیں بیٹھ سکتے اس بستر پہ. ایمان کی شان دیکھو، باپ ہے وہ ابو سفیان، مگر حضرت ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا کہ آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے. تو ابو سفیان چونکہ رئیس قریش تھے، سردار قریش تھے، تو انہوں نے کہا کیا بستر اس قابل نہیں ہے کہ میں اس پہ بیٹھ سکوں؟ کہ میں چونکہ سردار ہوں میں اس پہ بیٹھ سکوں، بستر اس قابل نہیں ہے. ام المومنین ام حبیبہ نے فرمایا نہیں نہیں، غلط مت سمجھو، بستر تو اس قابل ہے، مگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اس بستر پہ بیٹھ سکیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے. ناپاک نہیں بیٹھ سکتا. دیکھا، پاک بستر پہ ناپاک نہیں بیٹھ سکتا. اب طرح طرح سے بکواس کرنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ فیعت باغیہ کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ عمار تمہیں فیعت باغیہ قتل کرے گا. ارے مولا جی، مجتہد جی، یہ اگر یہی بات تھی کہ وہ سب اس میں کچھ ایسے بھی مل گئے تھے جو باغی تھے واقعی، مولا علی کے جو خارجی تھے وہ مل گئے تھے، ان کے لیے حضور نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ فیعت باغیہ تمہیں قتل کرے گی، تو حضرت عمار کو انہی لوگوں نے قتل کیا تھا، اہل ایمان نے قتل نہیں کیا تھا. اب یہ بھی دیکھیں، اگر حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر بخاری شریف کا حوالہ مجتہد جی دے رہے ہیں، تو اسی بخاری شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک امام بخاری نے لی ہے. سناؤں حدیث وہ؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے بخاری شریف میں، عن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم دائما ابدا انما انا قاسم واللہ یؤتی. سبحان اللہ. یہ حدیث حضرت امیر معاویہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ بانٹنے والا میں ہوں اور دینے والا خدا ہے، خدا دیتا ہے اور حضور فرماتے ہیں میں بانٹتا ہوں. حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے. اگر امام بخاری اور ان سے پہلے
محدثین کی نظر میں امیر معاویہ میں کوئی کمی ہوتی تو حدیث ان کی روایت کردہ ذکر نہ کرتے. حدیث کی کتابوں میں تو جہاں حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل کا باب باندھا ہے, عمر فاروق کے فضائل کا باب باندھا, عثمان غنی کے فضائل کا باب باندھا, مولا علی کے فضائل کا باب باندھا, حسنین کریمین کے فضائل کا باب باندھا, سیدہ فاطمہ زہرا کے فضائل کا باب باندھا, وہیں حضرت امیر معاویہ کے بھی فضائل کا باب باندھا ہے. محدثین نے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں جو حدیث ہیں وہ ذکر کی ہیں. ارے یہ حدیث کیا کم ہے کہ میرے مصطفیٰ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اللہم علم معاویہ الکتاب وعلمہ الحساب وقہ العذاب. یا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے, یا اللہ معاویہ کو حساب کا علم دے, اور معاویہ سے عذابت دور رکھ. یہ نبی کی دعا ہے, بتاؤ مجھے قبول ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً قبول ہے. نبی کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. تو نبی کی دعا جب قبول ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. ہر صحابی نبی, جواب دے, ہر صحابی نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے ان سے کوئی جو جنتی ہو وہی بولے, جو جنت میں جانا چاہے وہی بولے. پھر سے ہر لگانا صحابی نبی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. کلم وعد اللہ الحسنى, میں آپ کو سنا چکا اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ میرے صحابہ کی تم بدگوئی کرو گے. سن لو اچھی طرح سے, من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سے جس نے محبت کی تو اس نے میری وجہ سے محبت کی ہے, اور جس نے میرے صحابہ سے نفرت کی تو وہ میری وجہ سے نفرت کر رہا ہے. اے لوگوں, اور جو میری وجہ سے نفرت کرتا ہے اللہ کی اس پہ لعنت ہوتی ہے, اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا لا تسبوا اصحابی. ایک حدیث پاک میں فرمایا لا تتخذوا اصحابی غرضا من بعدی. اے میرے جانسارو, میرے بعد دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا. نشانہ مت بنانا, تان و تشریح مت کرنا. اے سنی مسلمانوں غور کرو, کیا اللہ کے رسول نے بے وجہ یہ باتیں فرمائی تھی؟ ارے وہ تو قیامت تک کی ہر چیز کو دیکھ رہے تھے, جانتے تھے کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کو نشانہ بنائیں گے. اس لیے فرمایا نشانہ مت بنانا میرے صحابہ کو. جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا, وہ میرا دشمن ہوگا. اور جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے, اور جو خدا کا دشمن ہے فیوشک ان یاخذہ, تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے گا, گرفتار عذاب کرے گا. سمجھ میں بات آ گئی؟ تو بولو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی ہے کہ نہیں ہے؟ خبردار ان لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھنا, ان سے رشتے ناطے کرنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اور یہ زبردستی سید بنتے ہیں. جو رافضی ہو گیا وہ سید, جو رافضی ہو گیا وہ سید, جو رافضی ہو گیا وہ سید. ارے سادات دیکھ رہا ہو, سید دیکھ رہا ہو تو یہ چہرے دیکھو. اصلی اصلی سید. سارے تکبیر, نعرے رسالت, بات
نہ دے نہ ان کی بیٹی لے، نکاح ان سے حرام۔ عورتیں بھی اچھی طرح سے سن لیں، یہ سب سنی عورتیں ہیں ماشاءاللہ، دھیان کر کے رشتے ناطے کرنا۔ قرآن پاک نے بددینوں سے رشتہ داری کو حرام قرار دیا ہے، اور ارشاد فرمایا اللہ پاک نے لا ترکنوا الیہم فتمسکم النار او کما قال جل وعلا، بددینوں کی طرف کو میلان مت کرنا، مائل مت ہونا، جھکنا نہیں بددینوں کی طرف۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں آگ چھوئے گی، آگ میں پہنچو گے، تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنی بیٹی اور بیٹوں کی حفاظت کرو، رشتے ناطے مت کرنا ان سے، ان کی صحبت میں بیٹھنا حرام ہے۔ وہ لڑکے جو بیٹھ جاتے ہیں ان کے یہاں اور وہ بھی بحث کرنے لگتے ہیں الٹی سیدھی، ان کی سن سن کے، اسی لیے تو منع فرمایا اللہ کے حبیب نے، ارشاد فرمایا لا تعاقلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم۔ اور سرکار نے فرمایا نہ ان کا کھاؤ نہ انہیں کھلاؤ۔ بے شک حق ہے۔ امام صاحب کہاں گئے بھائی؟ امام صاحب نہ ان کا کھاؤ نہ انہیں کھلاؤ، نہ ان کا پیو نہ انہیں پلاؤ، نہ ان کے پاس بیٹھو نہ بٹھاؤ، اور نہ ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اپنے لڑکے کا، لڑکی کا، کسی کا بھی نکاح مت کرو۔ اور فرمایا سرکار نے فَلَا تَعُودُوهُمْ إِن مَّرِضُوا، اگر وہ مر جائیں، اگر وہ بیمار پڑیں تو مزاج پوچھنے مت جانا، عیادت مت کرنا۔ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ نماز مت پڑھنا۔ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ إِن مَّاتُوا، اگر وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں شامل مت ہونا۔ ہاتھ اٹھا کے بولو نہیں ہوں گے، رشتے ناطے نہیں کریں گے، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، ان کو اپنے پاس نہیں بٹھائیں گے، نہ ان کا کھائیں گے نہ انہیں کھلائیں گے، نہ پیئیں گے نہ پلائیں گے۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جو کسی ایک صحابی کا بھی دشمن ہو وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، اور یہ تو سارے صحابہ کے دشمن ہیں، یہ کیسے دوست ہو سکتے ہیں؟ اب بتاؤ، آپ کو صحابی پیارے ہیں یا رافضی پیارے ہیں؟ بولو بولو، صحابی پیارے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بولو۔ ہم کو صحابی پیارے ہیں، لہذا ان کے گستاخوں سے کوئی تال میل مت رکھنا، کوئی ان سے محبت کا رشتہ مت کرنا، نہ سلام کرنا۔ یہ بھی حدیث میں وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، انہیں سلام مت کرو۔ ایاکم وَإِیَّاهُمْ، حضور فرماتے ہیں ان سے خود دور رہو اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو۔ سب حضور دیکھ رہے تھے 1500 سال پہلے، آج کے حالات حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا نہ ان کے پاس بیٹھو نہ بٹھاؤ، اور ان سے خود دور رہو اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اے نوجوانوں، ملک پور کے نوجوانوں، اچھی طرح سے حضور کے اس فرمان پر عمل کرو، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، بے ایمان نہ بنا دیں۔ اور قرآن پاک نے ارشاد فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ آپ نماز میں پڑھتے سورہ فاتحہ کی آخری آیت ہے،
بچا جو گمراہ ہیں، اور ان کے راستے سے بچا کہ جن پہ تیرا غضب ہے، تیرا جن پہ غضب ہے، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا اللہ تو میں سیدھا راستہ چلا، ان کا راستہ صراط النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ دوسری کا ہے نا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ تو ہمیں سیدھا راستہ، نبیوں کا راستہ چلا، صدیقوں کا راستہ چلا، شہیدوں کا راستہ چلا، اور ولیوں کا راستہ چلا۔ اللہ اکبر۔ جبل احد پر میرے آقا تشریف لے گئے، احد پہاڑ، جنتی پہاڑ۔ حضور فرماتے ہیں احد جبل نحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ سے، پتھر سے حضور محبت کرتے ہیں، وہ پتھروں کا پہاڑ حضور سے محبت کرتا ہے۔ مرتبہ تشریف لے گئے سرکار کے ساتھ صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، اور عثمان غنی تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا، ذرا غور کرو۔ حضور کے تشریف فرما ہونے سے پہاڑ ہلنے لگا، ایک بار نبوت ہے، پہاڑ ہل رہا ہے۔ تو میرے آقا نے ٹھوکر ماری ایک پہاڑ پر، ٹھوکر ماری اور فرمایا ارکف یا احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا۔ اے پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، ٹھوکر ماری سرکار نے۔ فرمایا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، وہ خود حضور نبی ہے، ایک صدیق ہے، وہ کون ہے؟ ابو بکر، وہ شہیدان، اور دو شہید ہیں، کون ہے وہ؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ اس وقت شہید تو نہیں ہوئے تھے یہ عثمان غنی اور فاروق اعظم، دونوں کو شہادت ملنے والی تھی، مگر حضور نے اس وقت انہیں شہید فرما کر یہ بتا دیا کہ لوگوں قیامت تک کا کوئی واقعہ میری نظر سے چھپا نہیں ہے، مجھے اللہ نے غیب کا علم عطا کیا۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ حضرات تو حضور کو غیب کا علم اگر نہ ہوتا تو یہ کیسے بتا دیتے کہ دو شہید ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، دو شہید ہیں۔ اس وقت تو شہید نہیں ہوئے تھے نا، کیسے بتا دیا؟ یہ حضور کے غیب جاننے والی بات ہے کہ اللہ پاک نے انہیں غیب کا عالم بنایا تھا، علم غیب عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے محبوب کو غیب دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
جو اہل بیت کا دشمن ہو وہ خارجی، وہ اور سے بولے وہ خارجی، اور جو صحابہ کا دشمن ہو وہ رافضی، وہ رافضی، اور جو دونوں کا دشمن ہو وہ وہابی۔ دونوں پہ حملے کرتا ہے، دونوں کا دشمن ہے وہ وہابی، بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ سمدن میں ہے، سمدن ہے بھی ہے کچھ، سمدن کے کچھ ہیں، اللہ کرے ایمان کامل عطا فرمائے۔ صحیح العقیدہ یہ سمدن کا تھا، یہ بھاگا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے صحابہ کرام کا درجہ بہت بلند رکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت، بہت بڑے صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے شہزادے ہیں، یہ بہت بڑے محدث۔ ان سے کسی نے کہا کہ معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا ایک رکعت وتر پڑھی انہوں نے، وتر کی ایک رکعت۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تقل له شيئا فإنه قد صحب النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ نہیں بولو گے زور سے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا امیر معاویہ کے بارے میں کچھ مت بولنا، وہ مجتہد ہیں اور انہوں نے حضور کی صحبت پائی ہے، حضور کے صحابی ہیں، سرکار کی صحبت میں رہے ہیں، ان کو کچھ مت کہنا۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ نوجوانوں اپنا جائزہ لو، اب تک ان کے پاس بیٹھے ہو تو کتنے ایمان میں کمی آئی ہوگی، ذرا خود سوچو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی خلافت راشدہ کی بالکل نمونہ تھی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز، سنتے ہو؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور خلیفہ راشد، اللہ کے پیارے، عدل و انصاف کے خوگر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ افضل ہیں یا فلاں افضل ہے؟ سنو، آج کا کسی کا نام لے دیا انہوں نے، فلاں افضل ہیں، بڑے علم والے ہیں، فضل والے ہیں، یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کی ٹاپ سے لگ کر جو خاک اڑتی ہے، وہ جو خاک ہوتی ہے وہ لاکھوں گنا افضل ہے اس سے جس کو تم سمجھتے ہو، جس کو تم افضل سمجھتے ہو لاکھ گنا افضل، مرتبہ اس کا نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اے میرے عزیزوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے صحابی کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے۔ سنو اچھی طرح سے، کسی بھی صحابی کا چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ رہا حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر کے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی، موقع نہیں مل سکا، ابھی ایمان لایا کوئی، کفر سے توبہ کی۔ ایک بات یاد آ گئی مجھے، یہ بھی بتا دوں، حضرت ابو سفیان کے تعلق سے ہی بہت زہر بوتے ہیں، بہت زہر اگلتے ہیں حضرت ابو سفیان کے بارے میں، جو امیر معاویہ کے والد تھے۔ یاد رکھو، اچھی طرح یاد رکھو، جب تک حالت کفر میں
نے بتایا امی حبیبہ نے بستر کھینچ لیا، بیٹھنے نہیں دیا، لیکن جب فتح مکہ ہوئی تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ہتھیار ڈال دے اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے، اس کو ہم قتل نہیں کریں گے۔ حضور نے پوچھا جب فتح مکہ ہو گئی کفار سے، بتاؤ تمہیں کیا گمان ہے میرے ساتھ؟ آج میں تمہارا کیا انجام کرنے والا ہوں، بتاؤ۔ تو معلوم ہے کیا کہا تھا ان لوگوں نے، اہل مکہ نے، کفار نے، مشرکین نے کیا کہا تھا؟ انت کریم وابن اخ کریم، آپ کریم ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی ہمارے بھائی آپ کے باپ تھے، ان کے بیٹے کریم کے بیٹے ہیں، آپ خود بھی کریم ہیں۔ لا تفعل بنا ما نحن اہلہ، انت افعل بنا ما انت اہلہ، انت اہلہ۔ آپ جس چیز کے حقدار، جو شان آپ کی ہے، آپ کی شان کے لائق جو کام ہے وہ آپ کیجئے جس کے ہم مستحق ہیں، حضور وہ کام ہم سے پر نہ کریں۔ یعنی ہم نے تو آپ کو بہت ستایا ہے، آج تو ہم سخت سخت سزا کے حقدار ہیں، ہم پر وہ سزا نہ کریں جس کے ہم حقدار ہیں، بلکہ جس کے آپ اہل ہیں، جو آپ کی شان کے لائق ہے وہ آپ کریں ہمارے ساتھ معاملہ۔ یعنی آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ رؤوف رحیم ہیں، وہ معاملہ کیجئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ تو وہ بولی بول رہے ہیں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا بولی تھی، تو سنو میں بھی وہ بولتا ہوں، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو گئے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج تم سب آزاد ہو، جاؤ سب آزاد ہو۔ تو یہ حضور نے کیا، تو فرمایا یہ بھی جس نے ہتھیار ڈال دیے وہ آزاد ہے، اور جو اپنے گھر میں بند ہو گیا وہ بھی آزاد ہے۔ اور خاص بات یہ سنیے، حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، ابو سفیان کے گھر جو چلا جائے گا وہ بھی آزاد ہے، وہ بھی آزاد ہے۔ تو ابو سفیان کے گھر پہنچ جائے، حضور نے اتنا خیال کیا ابو سفیان کا کہ ابو سفیان کے گھر جو داخل ہو جائے وہ بھی آزاد ہے، کیونکہ یہ سردار مکہ تھے، تو ان کے گھر میں جو چلا جائے وہ بھی آزاد ہے۔ حضور کو تعریف قلبی کرنا تھی، ابو سفیان کا دل حضور کی محبت سے لبریز ہوا، اور انہوں نے کفر کو تار تار کیا اور دامن مصطفیٰ میں آباد ہو گئے، اور سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سچے دل سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آیا ہے، ان الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام جب کوئی لے آتا ہے تو اسلام کفر کے اندر جتنے گناہ ہوئے تھے سب کو ڈھا دیتا ہے۔ اسلام لے آیا بندہ، سارے گناہ اب تک کے معاف ہو گئے، چاہے اس نے کسی صحابی کو شہید ہی کیوں نہ کیا ہو، آمنے سامنے جنگ کی ہو، اس نے حضور کو ستایا ہو، پتھر مارے ہو، وہ سب معاف ہیں۔ ارے آپ سوچئے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا ہندا نے، مگر میرے مصطفیٰ نے جب وہ ایمان لے آئی انہیں بھی معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ کیوں کہ اسلام جب لے آیا بندہ
تو جو گناہ ہوئے تھے جتنے بھی وہ سب کے سب معاف ہو گئے۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنے دل میں ہر صحابی سے محبت رکھو، اور اہل بیت کرام کا تو کہنا ہی کیا۔ اہل بیت کرام کے تعلق سے مولانا حنیف صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور یہ میں نے کچھ چیزیں تھیں جن کا بیان کرنا ضروری تھا، وہ میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا۔ کوئی بات میں نے بغیر دلیل نہیں کہی۔ تو بھائی بولو، کوئی بغیر دلیل کہی ہے؟ ارے بولو، اس کو قرآن پاک کی آیت یا حدیث میں سنائی ہو، کوئی ایسی بات کہی نہیں۔ اب اس کو سچے دل سے اپنے دل میں اتار لو، اور کبھی ہرگز اپنی عاقبت اچھی کرنا چاہتے ہو تو کسی صحابی سے بغض مت رکھنا۔ یہ حضرت امام حسن سے رافضی بغض رکھتے ہیں، امام حسن سے۔ امام حسین کے لیے تو سینہ پھوٹتے ہیں، لیکن امام حسن سے یہ بغض رکھتے ہیں۔ کیوں معلوم ہے؟ یہ وہی خلیش ہے ان کو کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت کیوں سونپ دی تھی۔ یہ نہیں معلوم ہے نادانوں کو، نابکاروں کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا حسن، میں نے حدیث پڑھ کے بخاری شریف کی آپ کو سنا دی کہ 2 بڑے گروہ میں مسلمانوں کے یہ صلح کرائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ تو نہیں دیکھ رہے کہ حضور کے فرمان کے مطابق کام ہوا، جیسا حضور نے فرمایا ویسا کام کیا امام حسن نے، مگر بغض رکھتے ہیں ان سے، اس لیے ان کا نام بہت کم لیتے ہیں، بس سینہ پوچھتے ہیں تو امام حسین کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمایا، ایمان کی دولت دے اور ہدایت عطا فرمایا، اور آپ سب کو اپنے فضل و کرم سے کامل ہدایت نصیب فرمایا۔ شعر پڑھ دیں تم بیٹھے رہیے ایسے ہی۔ ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما، جگر آزمائے، بڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں۔ بڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے خاک نہ کر دوں صغیر نام